اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا نورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء کرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، صاحب قرآن کا کیا فرمان ہے اور صحابہ کرام اور اہل بیت نے کس انداز میں زندگی گزاری۔ نور ہدایت میں ہم جانتے ہیں اور یہ بتانے کے لیے العلماء ورثۃ الانبیاء کا تاج پہنے علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ان سے ہم سوال کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ علماء کو ہمیں بتانا ہوتا ہے، ہم ان سے سوال کرتے ہیں۔ جب تک آپ سوال نہیں کریں گے ناظرین جواب نہیں ملے گا۔ سوال کرنا چاہیے اور سوال بھی ہر چلتے پھرتے بندے سے نہیں، مستند عالم دین سے کرنا چاہیے جو باقاعدہ قرآن اور حدیث سے آپ کو جواب دے سکے۔ ہماری بھی یہ کوشش ہوا کرتی ہے کہ ہم انہی علماء کو یہاں انوائٹ کریں، وہی تشریف لائیں کہ جو صرف قرآن کی بات کریں، صاحب قرآن اور سرکار پر جانے نچھاور کرنے والے۔ آج ناظرین ہمارا موضوع جو ہے بہت اہمیت کے حامل ہے، وہ اس لیے کہ فرقہ واریت کا سلسلہ ہے۔ کوئی کسی کو برا کہتا ہے، کوئی کسی کو برا کہتا ہے۔ آخر میں جب بات کی جائے تو کہتے ہیں یار ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے نا، تم نے اپنی قبر، چلے سائڈ پہ ہٹ جائیں، بات ختم۔ لیکن اس کے بعد وہ دوبارہ اسی کام میں لگ جاتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ اہل بیت عظام صحابہ کرام کی کتنی قدر کیا کرتے تھے، صحابہ کرام اور اہل بیت کا آپس میں کیا کنیکشن تھا، کتنا مضبوط کنیکشن تھا، کتنا پیار تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی۔ حضور کی صحبت میں بھی اگر پیار نہ ہو تو پھر پوری دنیا میں کہیں پیار نظر نہیں آتا۔ یہ تو وہ نادان لوگ ہیں جو جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، سنتے ہیں، سن ہو کر سنتے ہیں۔ سنیں، عقل کے ساتھ سنیں، علماء اکرام کو سنیں، علماء حق کو سنیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں کتنی محبت تھی۔ اہل بیت اور صحابہ اکرام ایک ہی ہیں، یقین جانیے۔ آج ہم جانیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، لاسٹ پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ تشریف فرماتے ہیں، خوبصورت انداز کے مالک، خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، میری مراد محترم المقام جناب علامہ صادق نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ انہیں مختلف اسکرینز پہ دیکھتے ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا انداز بڑا اچھا ہے اور اتنا اچھا بول رہے تھے کہ دل چاہ رہا تھا آپ بولتے رہیں، ہم سنتے رہیں۔ پھر سوچنے لگے کہ اگر آپ ہی بولتے رہیں گے تو ہم خالی سن کر پھر ہمارا آنے کا ایک فائدہ ہوگا کہ سننے کا مزہ آئے گا، مگر ہمیں بولنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھا انداز ہے، اللہ آپ کو اضافہ فرمائے۔ یہ آپ کی سماعت کا علم ہے اور یہی تو آپ کی کمال کی سماعت ہے۔ آپ الحمدللہ جو جیسا بھی بولے، جیسا بھی پڑھے، آپ اس کو داد دیتے ہیں، یہ آپ کا بڑا پن ہے۔ الحمدللہ، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اس داد سے ویسے ایک فائدہ ہوتا ہے حضرت کہ جس کے اندر کانفیڈنس نہ ہو نا، کانفیڈنس بحال ہو جاتا ہے، ذوق کم ہو ذوق بڑھ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا تو بچپن سے ہم آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں، اور یہ کہ ماشاءاللہ آپ کا کانفیڈنس لیول پہلے بھی بہت اعلیٰ تھا اور اب بڑا نرالا ہے۔ بس ماشاءاللہ یہ آپ کے دم کا بھی اثر ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین اکرام، یہ روحانی معالج بھی ہیں، بہت خوبصورت ماشاءاللہ۔ ان کے پاس ہمیشہ جب بھی آپ تشریف لے کر جائیں تو ایک ہجوم ہوتا ہے، لوگ ہجوم وہیں لگتا ہے کہ جہاں کچھ مل رہا ہو۔ تماشے والی جگہ بھی ہجوم لگتا ہے، وہاں کچھ اور مل رہا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا وہاں۔ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں اللہ والے بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں ہجوم لگتا ہے۔ آپ عبداللہ شاہ غازی چلے جائیں ہجوم ہوگا، آپ بارگاہ امام نورانی چلے جائیں ہجوم ہوگا، آپ داتا دربار چلے جائیں، یقین جانیے رات کو 2 بجے جائیں گے دوپہر 2 بجے سے زیادہ ہجوم ہوگا۔ اسی طرح آپ اللہ والوں کے در پہ چلتے چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو ہجوم نظر آئے گا۔ وہ ہجوم ایسے ہی نہیں آتا، ان کو کچھ مل رہا ہوتا ہے، ان کو نظر آتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ کی عطا سے ہمیں دیتا ہے، اپنے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے اور سرکار کی محبت ہے، سرکار کی شان ہے۔ اچھا، سرکار کی شان میں حمد باری تعالیٰ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حمد باری تعالیٰ اللہ کی شان، نعت مصطفیٰ سرکار کی شان۔ ہمارے ساتھ سرکار ہی سے کنبے سے تعلق رکھنے والے سید بادشاہ موجود ہیں، میری مراد محترم المقام جناب سید قاسم شاہ صاحب بخاری ہمارے ساتھ موجود۔ میں چاہوں گا قاسم شاہ صاحب کی آواز ہو اور ہم سنہری جالیوں کے سامنے منگتے بن کے کھڑے ہیں۔ شاہ صاحب کی آواز ہے جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے،
قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے بھی تمہیں دیکھا سو جان سے واری ہے، گو لاکھ برے ہیں ہم کہلاتے تمہارے ہیں، کہلاتے تمہارے ہیں، ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے۔ سبحان اللہ، بے شک یہ قسمت ہماری ہے، کیونکہ سائے میں تمہارے ہیں، سرکار کا سایہ ہے، نظر کا سایہ ہے، روزے کا سایہ ہے، دربار کا سایہ ہے، اور سرکار کے چاہنے والوں کا سایہ، یہی ہماری قسمت، اور اسی قسمت پر ہمیں فخر ہے، اور اس پہ فخر کرنا بھی چاہیے، کیونکہ نسبت اچھی ہے، نسبت پیاری ہے۔ نسبت کی بات ہے، سرکار کے ساتھ صحابہ اکرام بھی رہے، اہل بیت الزام سرکار کی فیملی ہے، ہم جانیں گے کہ ان کی آپس میں محبت کا سلسلہ کیا تھا، اہل بیت الزام صحابہ اکرام سے کس انداز میں محبت کرتے تھے۔ علامہ صاحب ارشاد فرمائیے گا نا کہ اہل بیت الزام اور صحابہ اکرام ان کی آپس میں محبت کا کیا عالم تھا؟ سبحان اللہ، بڑا آپ نے زبردست سوال کیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، جیسے آپ نے کہا نا کہ نسبت بہت بڑی چیز ہے، بے شک، نسبت وہ چیز ہے جو ناچیز کو چیز کر دیتی ہے، بے شک، بالکل، اور یہاں تک کہ معاملہ یہ ہے کہ نسبت میں صحابہ کرام کو کسی حالت میں بھولنا نہیں چاہیے، چونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ ان مومنوں سے راضی ہوا جنہوں نے آپ کے ہاتھ میں درخت کے نیچے بیعت کی۔ وہ بیعت کرنے والے کون تھے؟ صحابی تھے، اور اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے جو ہے اللہ ان سے راضی ہوا۔ اب جب اللہ ان صحابی سے راضی ہوا تو اب جو اللہ سے راضی ہونا چاہتا ہے وہ صحابہ سے راضی ہو، بے شک، کہ وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس بندے سے راضی ہو جائے۔ جملہ یوں ہونا چاہیے کہ اللہ اس بندے سے راضی ہونا چاہے تو وہ صحابی سے راضی ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو کیا جائے۔ بات ہے، سبحان اور پھر اللہ، رضا کا مقام بھی تو آپ دیکھیے حامد بھائی کہ اللہ کیسا پیارا، کتنی محبت صحابہ سے کر رہا ہے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم وردو عنہ، کتنی بڑی بات کہ اللہ ان صحابہ سے راضی ہوا، اور صحابہ اس پیارے مقام پر ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ صحابی تم مجھ سے راضی ہو، سبحان اللہ، کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ کتنا بڑا مقام، پھر کتنی بڑی بات۔ آج صحابہ کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ آج دین ہم کو ملا، قرآن کا پیغام ملا، شریعت مطہرہ ملی، احادیث طیبہ ملی، پیغام مصطفیٰ ملا، پیغام کلام الہی ملا، تو صحابہ کے ذریعے ملا۔
صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کے ذریعے ملا، تو ہم اس صورت میں صحابہ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اسی لیے قرآن نے تو اتنی بڑی بات فرمائی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے بھلائی کا وعدہ فرما دیا۔ اللہ جب ان سے بھلائی کا وعدہ فرمائے، ان سے رضا مندی کا اظہار فرمائے، ان کی رضا کا چاہے کہ بھئی وَرَضُوا عَنْهُ، وہ صحابہ اللہ سے راضی ہوئے، تو ایسی صورت میں صحابہ کرام کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پھر یہ صحابہ کرام کو اہل بیت سے کتنی محبت، کہ اس میں اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اہل بیت کی خدمت کرنا اپنے گھرانے والوں میں صلح رحمی سے زیادہ میں اس بات کو سعادت مندی سمجھتا ہوں۔ اہل بیت کی خدمت کرنا، اپنے یہ جو اپنے گھرانے والوں میں جو صلح رحمی بہت بڑی شان ہے۔ صلح رحمی نہ ہونے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اور جس کی وجہ سے بڑے مسائل اور فتنے اور فسادات ہیں۔ تو صلح رحمی، آپ فرماتے میرے اہل بیت، میرے گھر والوں اور یہاں اپنے قرابت داروں کے سے زیادہ اہل بیت کی خدمت کو میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح اگر حضرت فاروق اعظم کو دیکھیں، یہ بہت مشہور واقعہ آپ نے بھی بچپن سے سنا اور 55 تک سنیں گے، اور ہم بھی سنتے رہیں گے۔ اور وہ بات کیا ہے کہ حضرت جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے عبداللہ وہ درخت پر چڑھے ہوئے تھے، وہ کھا رہے تھے، بیر توڑ رہے تھے، تو یہاں سے امام حسین گزرے اور کہا اے نانا کے غلام کے بیٹے، میرے نانا کے غلام کے بیٹے بیر دو، تو انہوں نے وہاں سے بیر ڈالے کچے، تو غصہ آیا، کہا کہ میرے نانا کے غلام کے بیٹے کچے پھینک رہے ہو، مجھے دے رہے ہو، اور پکے کھا رہے ہو۔ اب وہ خلیفہ وقت ہے حضرت عمر بن خطاب، ان کے بیٹے کو غصہ آیا کہ میں خلیفہ اور میرے ابا خلیفہ اور میں ان کا بیٹا، اور یہ کہہ رہے میرے نانا کے غلام کے بیٹے، غلام کہہ رہے میرے ابا کو۔ جوش میں آیا، ابا کے پاس آ کر کہا ابا حسین نے مجھے ایسے بولا۔ کہا اچھا، کل لکھوا کر لاؤ۔ وہ بھی بچے تھے، یہ بھی بچے، انہوں نے لکھ کر دیا کہ ہاں، چونکہ جو حسین ہیں وہ سچ بولنے والے، حق بولنے والے، وہ سامنے 22,000 کے سامنے نہیں ڈرے، تو یہاں کیسے ڈرتے؟ تو وہ جو ہے نا ڈرے نہیں۔ وہ انہوں نے لکھا ہاں کہ تم بھی میرے جو ہے نانا کے غلام بیٹے، تمہارے ابا بھی میرے نانا کے غلام کے بیٹے۔ اب یہ حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے خوش کہ اب میں یہ لے کر جاؤں گا، ابا سے کہوں گا، ابا امام حسین کو بلائیں گے، غصہ کریں گے کہ تم نے کیسے بولا، میں خلیفہ ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے صحابہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ جب میں وصال کر جاؤں تو میرے کفن میں یہ رکھنا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ جب بارگاہ خدا میں جب پہنچوں، کہا کون ہے؟ تو کہوں گا حسین نے سرٹیفکیٹ دیا کہ ان کے غلام کا بیٹا ہوں۔ یہ محبت ہے۔ عبداللہ ایک محبت اور بھی تو نظر آتی ہے، جمعے کا دن ہے، فاروق اعظم جمعہ پڑھا رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، امام حسین آ گئے۔ یہ واقعہ بھی نظر میں چاہوں گا یہ بھی اگر ایڈ ہو جائے کہ میرے نانا کے ممبر سترے، آپ اپنے نانا کے ممبر پر جا کر بیٹھے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے حسین میرے نانا کا ممبر نہیں ہے، تمہارے نانا کا ہی ممبر ہے، چاہو تو اتار دو۔ یہ واقعہ بھی تو ملتا ہے حضرت، وہ خلیفہ وقت تھے، خلیفہ وقت تھے۔ اور جب یہ کہا حضرت علی نے کہا میں نے نہیں سکھایا ہے، اور کہا کہ بھائی یہ واقعی میں آپ ہی کے نانا کا ممبر ہے، اور ساتھ میں جو ہے یہ محبتیں تھیں۔ آج ہمارے ہاں پر یہ لڑایا جا رہا ہے، اور یہ جو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، تو یہاں ہمیں جیسے کہ ہم نہ صحابہ کرام کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ اہل بیت کرام کو چھوڑ سکتے ہیں۔ جس طرح پہلے دور میں جب جایا جاتا تھا، کبھی آپ کو کہیں اس سواری میں جانا ہے، کشتی میں جانا ہے، تو اس دور میں آپ کو 2 شرط تھی، جب تک آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک 2 شرطیں نہ ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ تارے پر نگاہ ہو، جو تارا آپ کو منزل کی رہبری دے گا۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، حضور نے کہا میرے صحابہ ستاروں کی طرح، کوئی جو ان میں سے کسی ایک کی اقتداء کرے گا وہ ہدایت پائے گا۔ تو اب یہاں جب کسی کو اگر کشتی میں بیٹھنا ہو منزل پر جانے کے لیے، جو سمندری سفر ہو، تو آپ کو پہلے تو کشتی چاہیے، اور کشتی کے ساتھ ساتھ آپ کی نگاہ اس ستاروں کے انداز و چال پر ہوگی، وہ آپ کی رہنمائی کرے گی۔ آپ اگر کشتی میں تو بیٹھ جائیں، مگر آپ وہاں ستاروں کی رہبری کو لے کر نہ چلے تو آپ منجھدار میں گھومتے رہیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، منزل نہیں ملے گی۔ اور اگر آپ وہاں نگاہ کر رکھیں اور یہاں کشتی میں بیٹھے نہیں، تب بھی نہیں پہنچیں گے تو تب جب یہاں آپ کو کشتی بھی ملے اور وہاں ان کی رہبری بھی ملے، رہنمائی ملے، پھر منزل مقصود تک پہنچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب یہ ستارے کی جو مانند سرکار کا فرمان ہے، وہ ہمارے سردار ہیں، اہل بیت بھی ہمارے سردار ہیں، شان کہیں بھی کم نہیں ہے۔ سردار اور شان یہ سب ایک ہی زمرہ ہے، یہ سب بھی صحابہ پر ہی آ کر ختم ہوتے ہیں، اہل بیت پر۔ اچھا، جو لوگ
صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں یا اہل بیت عظام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کے انجام کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں، کیا انجام ہے ان کا؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن نے تو یہاں تک فرمایا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ یہ جو پوچھتے ہیں نا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جو پوچھتے ہیں ان کو بھی گالی مت بکو، چونکہ جب تم ان کو جو اللہ کے علاوہ کسی کو جو پوچھتے ہیں ان کی جب گالی بکو گے تو وہ اللہ کو جہالت کی وجہ سے اور بغیر علم کی وجہ سے گالی بکیں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ تم ان کو بھی برا مت کہو۔ اب یہاں پر جو صحابہ کرام کو اگر کوئی برا کہتا ہے وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے، اور جو ہے وہ اہل بیت کرام کے بارے میں اگر الٹی سیدھی بات کرتا ہے وہ گمراہ ہے۔ ہاں صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا کوئی انکار کرے گا وہ گمراہ ہی نہیں کافر ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن نے ان کے بارے میں واضح انداز میں فرمایا کہ اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب اپنے صاحب سے کہا کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ وہ وقت تھا جب آپ ہجرت کر آئے اور جب اس غار میں ٹھہرے، اس غار میں جب وہ کفار آ رہے تھے تو اس وقت آپ حضرت ابو بکر صدیق کو خوف ہوا، غم ہوا کہ کہیں یہ کفار حضور کو تکلیف نہ دیں، تو اس وقت قرآن کی آیت آئی کہ اذ قال لصاحبہ، کہ جب ان محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابی سے کہا، تو یہاں اس آیت میں واضح انداز میں متفقہ طور پر جمہور اور اجماع ہے کہ یہاں اس سے مراد صدیق اکبر ہے۔ اب کوئی حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کر رہا ہے، وہ قرآن کی صریح الفاظ کا انکار کر رہا ہے، اور صریح الفاظ کا انکار کرنے والا وہ کافر ہو جائے گا۔ اور یہاں حامد بھائی آپ کی توسط سے ایک اور گہری بات عرض کر دوں، وہ بات یہ ہے کہ امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی، یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کی خلافت حق تھی۔ سبحان اللہ، وہ کیسے؟ آپ کیسے؟ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ چونکہ وجہ یہ ہے کہ حسین اولاد کس کی ہے؟ اولاد باپ علی کی ہے۔ الولد سر الوالدین، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے۔ اولاد میں ماں باپ کے جلوے ہوتے ہیں۔ باپ جب بیٹے نے باطل دیکھا، جو باطل تھا، تو یہاں افراد 72 سامنے 22,000 تھا، باطل تھا تو جھکے نہیں، ڈٹ گئے، تو باپ ہے۔ کیا بات! اور باپ نے جب دیکھا کہ سامنے حق ہے تو بیعت کر لی۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب امام حسین نے جب یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی، اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ علی المرتضیٰ نے جو امام حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کے ہاتھ میں بیعت کی تو وہ صحیح حق تھے جبھی تو بیعت کی، اگر وہ غلط ہوتے تو کیوں نہ کرتے۔ اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت کو انہوں نے زبردستی چھین لیا، گستاخی حضرت علی کی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جنگل کے شیر نہیں، وہ اللہ کے شیر ہے۔ جنگل کے شیر کے سامنے سے کوئی بوٹی لے جائے تو وہ شیر کی توہین ہے، اور حضرت علی کی رضا نہ ہو تو صدیق اکبر خلافت کیسے لے سکتے تھے؟ وہ اللہ کے شیر ہیں، وہ اللہ کے شیر ہیں، ان کے سامنے سے خلافت کون لے سکتا تھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیر خدا کی رضا تھی جبھی تو صدیق اکبر کی خلافت تھی۔ تو یہاں اس بات کو بھی ماننا پڑے گا۔ پھر یہاں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں تک فرما دیا، آپ نے فرمایا کہ ایک دن حضرت اہل بیت کی محبت میں جو وقت ہے نا، ایک دن کا سال بھر کی عبادت سے بڑھ کر اس کی سعادت ہے۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ اگر کوئی ایک دن اہل بیت کی محبت میں گزارے تو سال بھر کی عبادت سے بڑھ کر اور جو ساری زندگی گزارے، کیا بات ہے، انہی کی یاد میں جیے، انہی کی یاد میں مرے، انہی کی یاد میں کھوئے۔ من مات علی حب آل محمد مات مومنا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ امام فخر الدین رازی نے یہ حدیث لکھی کہ حضور نے فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مرا، ایمان کی موت مرا، شہادت کا مقام ملا۔ جب وہ جب اہل بیت کی محبت میں مرا تو اسرائیل علیہ السلام آ کر اور منکر نکیر آ کر اس کو جنت کی بشارت دیں گے، اور اس کی زیارت کے لیے فرشتے آئیں گے۔ تو پتہ چلا اہل بیت کی محبت کے بغیر نہ ایمان ہے نہ دین ہے، اور صحابہ کے بغیر بھی نہ ایمان ہے نہ دین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز ہے حضرت، اور کتنی آپ نے اہم باتیں ہمیں بتائیں۔ ہمارے ناظرین بہت زیادہ مستفیض ہوئے ہوں گے یقیناً، جبھی تو سب آپ کو پیار کرتے ہیں، آپ کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ کریم
کریم اللہ کا اسی احسان پہ ہے۔ استقامت عطا آمین۔ فرمائے۔ شاہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں حضور کی ثنا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ علامہ صاحب آپ کا دوبارہ سے بہت بہت شکر گزار ہوں، امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے کیونکہ ہمارے پروگرام کو آپ کے آنے سے چار چاند لگتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم نے کوشش کی کہ صحابہ اور اہل بیت کے آپس میں محبت کے حوالے سے گفتگو کر سکیں گے، کیا ان کا آپس میں سلسلہ تھا، کیا محبت تھی۔ ہمیں ہر جگہ سے یہی جواب ملتا ہے کہ بڑی محبت تھی، ہمیں بھی دونوں سے محبت کرنی چاہیے، اور اسی محبت میں اگر زندگی اختتام کی جانب ہو جائے تو شہید کا مرتبہ جو ہے وہ اس بندے کو ملتا ہے جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اللہ کریم اسی پہ استقامت عطا فرمائے۔ اپنا ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے۔ ایک بات اور یاد رکھیے اس کے ساتھ ساتھ، صحابہ کرام بھی نمازیں پڑھتے تھے، اہل بیت عظام بھی نمازیں پڑھتے تھے، آخری وقت ہے سجدے میں سر ہے، حضرت علی بھی نماز کی حالت میں ہے۔ اگر کہیں بھی ہم نظر اٹھا کر دیکھیں فاروق اعظم، نماز کا سلسلہ ہے، ہر جگہ نماز نماز نماز، علی کا نعرہ لگائیں، صحابہ کا نعرہ لگائیں، نماز نہ پڑھیں تو یاد رکھیے گا وہ آپ سے خوش نہیں ہیں، وہ آپ سے ناراض۔ نماز کی بھی پابندی کریں، تبھی آپ اہل بیت عظام اور صحابہ کرام سے محبت کا دم باقاعدہ اچھے انداز میں بھریں گے۔ اپنا اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال ہم سب کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔